الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. آج 15 اگست ہے اور آج کے دن ہمارا یہ ملک سن 1947 میں آزاد ہوا تھا. اس لیے آج کے دن تقریباً ملک میں بسنے والی ہر قوم اپنے بڑوں کی تاریخ کو دہراتی ہے. اس قوم کے جن لوگوں نے آزادی وطن میں حصہ لیا ان کے کارناموں کو ذکر کرتی ہے. لہذا مناسب یہ معلوم ہوا، موضوع تو کچھ اور چل رہا تھا، لیکن اب آج اسی دن جس دن کچھ باتیں کی جاتی ہیں وہ دن آ گیا ہے. اس لیے مناسب ہے جو موضوع چل رہا تھا اس کو بند کر کے اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں اختصار کے ساتھ. جہاں تک آزادی وطن کے لیے مسلمانوں کی قربانی کا معاملہ ہے، علماء کرام کے جد و جہد اور ان کی کوششوں اور کاوشوں کا مسئلہ ہے، تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اسے تاریخ سے نکال دیا جائے، اگر اسے تاریخ سے مٹا دیا جائے تو آزادی ہند کی تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ مشترکہ جو جد و جہد ہے آزادی وطن کے لیے یہ 1857 سے شروع ہوئی ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو جو بتایا جاتا ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، وہ 1857 پہلی جنگ آزادی بتایا جاتا ہے اور اس کی وجہ بھی ہے، ان کے سامنے مجبوری بھی ہے جس کو ذکر کیا جائے گا. لیکن 1857 سے برس پہلے ہندوستان میں بسنے والے جو مسلمان تھے اور خاص طور سے علماء کرام یہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، آزادی وطن کے لیے لڑ رہے تھے. انگریز جہاں سے آیا تھا اسے واپس بھیجنے کے لیے وہاں پر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہے تھے. 1857 تو وہ جنگ آزادی ہے جس میں ملک کے تمام طبقات نے شمولیت اختیار کی ہے. ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھیے نواب سراج الدولہ ہوں، چاہے سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے شیخ احمد سرہندی جنہیں مجدد الفسانی کہا جاتا ہے وہ ہوں، اور چاہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو لائق و فائق اور بہترین جانشین شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور چاہے اس کے بعد ان کے دو ممتاز شاگرد شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یا اس کے بعد اور آئیے 1818 میں چاہے وہ شاملی کا میدان ہو، چاہے وہ میرٹھ ہو، ملیانہ ہو، مراد آباد ہو، ان تمام جگہوں پر جو جنگیں لڑی جا رہی تھیں اس میں ملک کے بسنے والے جو دوسرے طبقات تھے وہ موجود نہیں تھے. اگر تھے بھی تو ان کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا ہے. اس لیے ہمیں یہ تاریخ نہیں بتلائی جاتی، ہمیں یہ تاریخ نہیں پڑھائی جاتی کہ تمہاری قربانی آزادی وطن کے لیے سب سے زیادہ ہے. 1857 سے بہت پہلے یعنی 100 برس پہلے تقریباً تم نے جنگ آزادی کے لیے، آزادی وطن کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. اور 1857 اس لیے بھی بتائی جاتی ہے
کہ اس میں جو حضرات اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے اس میں 5000 غیر مسلم تھے۔ یہ بڑی تعداد تھی، لہذا لکھا گیا اور بتلایا گیا اس بنیاد پر کہ اس میں ہمارے اپنے بھی شامل ہیں اور بڑی تعداد ہے 5000، لہذا پہلی جنگ آزادی یہاں سے شروع ہوئی۔ حالانکہ آپ اگر غور کریں تو اس ملک کے اندر سن 1498 سے، کون سا سن ہے؟ سن 1498 سے انگریز ملک کے اندر آنا جانا شروع کر چکے تھے۔ سن 1498 سے اس ملک کے اندر ان کی آمد و رفت ہے، اور پھر 1601 میں ایک خطرناک سازش کے تحت تاجروں کا لباس پہن کر ڈاکوؤں اور رہزنوں کی شکل میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے بنگال کے اندر اتر گئے۔ اس وقت بنگال کے اندر جو حکمران تھے حیدر علی ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، پھر اسی میں آگے چل کر نہیں وہاں نواب سراج الدولہ ہے اور اس طرح کے لوگ ہیں۔ اب یہ جب 1601 میں آئے تو انہوں نے لوگوں کو یہ بتلانا شروع کیا کہ ہم تجارت کرنے آئے ہیں، ہم مرچ مسالے بیچیں گے، آپ بہترین بریانی بنائیے، قورمے بنائیے، کھائیے اور جسم کو فربا کیجئے، دماغ کو بھی ساتھ میں موٹا کر لیجئے، اور ہماری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیے۔ لہذا یہ 1601 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے جب یہ بنگال میں اترے ہیں تو سب سے پہلے ان کے مقصد کو جس نے بھانپا اور ان کی جو چھپی ہوئی سازشیں تھیں ان کو اگر کسی نے پہچانا اور جانا تو وہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے متبعین کو یہ بات سمجھانی اور بتانی شروع کر دی کہ انگریز کی آمد ملک میں تجارت کی غرض سے نہیں ہے، یہاں انگریز جو آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے تاکہ تمہارے ملک پر وہ قبضہ کرے، تمہارے پیروں تلے زمین وہ گھسیٹ لے، کھینچ لے، لہذا انگریز سے میل جول بند کرو، انگریزوں کے ساتھ کاروبار بند کرو، انگریزوں کے تعلق سے ہوشیار اور چوکنے رہو، اور انہیں ان کے ملک واپس بھیجنے کے لیے کوششیں ابھی سے شروع کر دو، ورنہ اگر یہ مضبوط ہو گئے، یہ طاقتور ہو گئے تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت مجدد صاحب علیہ الرحمہ کی بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بھائی چند لوگ ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور سے آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ملک میں اتنی بڑی حکومت اور سلطنت ہے، اس پر یہ قبضہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کہا اس کا عملی جامہ انگریزوں نے پہنانا شروع کیا اس وقت جب 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد جو مغلیہ سلطنت تھی، جو حکومت تھی، اس کے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئیں، لہذا حکومتی کاموں میں مداخلت کرنا، حکومتی کاموں میں اپنی رائے اور اپنے مشورے دینا، یہ تمام چیزیں ان لوگوں نے شروع کر دیں۔ ابھی ملک کے اندر کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے جو ان تمام چیزوں کو، ان سازشوں کو سمجھ سکے۔ لہذا شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متوسلین اور اپنے شاگردوں میں جو فکر اور کڑن پیدا کی تھی وہ ہوتے ہوتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ساری زندگی اپنی اسی میں لگا دی
اپنے جو تلامذہ تھے، جو ملنے جلنے والے تھے، جو مریدین اور متوسلین تھے، ان تمام کے اندر اپنی اس فکر کو مرتے دم تک منتقل کرتے رہے، اور آخر کار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ لہذا 1707 کے بعد اب انگریزوں کی مداخلت اس کے اندر یعنی حکومتی کام کاج میں بہت زیادہ ہے، اور پھر ایک وقت آیا 1803 کے اندر انگریز دہلی کے تخت پر قابض ہو گیا، اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ملک بادشاہ سلامت کا، خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکومت آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے۔ جس دن یہ نعرہ بلند کیا گیا اسی دن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فکر اور قرآن اپنے شاگردوں میں ڈالی تھی، وہ فکر اور قرآن لے کر ایک شخص میدان میں آیا جو نہایت بے خوف، نہایت نڈر، نہایت بہادر اور نہایت ہی دلیر تھا، اور اس نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، انگریزوں کو للکارا، اور 1803 میں یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ انگریز کی حکومت یہ ناجائز ہے، اور انگریز کے ماتحت رہنا یہ ناجائز ہے۔ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اور اس ملک کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے ملک میں بسنے والے جتنے طبقات ہیں ان تمام پر جہاد کرنا یہ فرض اور واجب ہو چکا ہے۔ یہ جیالہ تھا کون؟ یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اسی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک چشم و چراغ تھے۔ انگریزوں کے خلاف اس وقت بغاوت کا علم بلند کرنا یہ کوئی کھیل نہیں تھا۔ ان کا جو جاسوسی کا نظام تھا اتنا زبردست تھا کہ اگر آپ بند کمرے میں بھی دو آدمی بیٹھے ہوں اور باتیں کر رہے ہوں انگریزوں کے خلاف، تو اگلے دن آپ جیل خانے پہنچ جاتے تھے۔ طرح طرح کی سزائیں، طرح طرح کے مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا، ایسا ان کا جاسوسی کا نظام تھا۔ لہذا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ جاری کیا یہ صرف فتویٰ نہیں تھا، یہ ایک آگ تھی فتوے کے شکل میں جو پورے ملک کے اندر روشن ہو گئی، اور انگریزوں کے تئیں نفرت، انگریزوں کے خلاف بغاوت، اور انگریز کے وجود کو اپنے ملک میں برداشت کرنا یہ لوگوں کے لیے دشوار ہو گیا، پریشانی کا سبب بننے لگا، اور یہ نفرت اس وقت تک موجود رہی جب تک اس ملک سے انگریزوں کو کھدیڑ کر انہیں 7 سمندر پار نہیں بیچ دیا گیا۔ لہذا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قیمت بھی چکائی۔ ان کی تمام جائیدادوں کو قرق کر دیا گیا، ان کے مدرسے پر بلڈوزر چلایا گیا، ان کو زہر دیا گیا، ان کے بدن پر چھپکلی کا اپٹن ملا گیا، یہ ساری چیزیں کی، لیکن وہ مرد مجاہد اپنے اس فتوے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے کرتے یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ قرآن اور فکر جو تھی یہ منتقل کر گئے اپنے شاگردوں میں۔ لہذا ان کے شاگردوں میں 2 نام بڑے اہم آتے ہیں، ایک سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے انہی کے خاندان کے چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں تک کام کو پہنچایا تھا، اب اس کے آگے کام کو پہنچانے کے لیے ان دونوں حضرات نے کمر کس لی، اور انہوں نے ملک کے دورے، یعنی خود بھی ہیں یہ دونوں حضرات، ساتھ میں اور بھی علماء کرام ہیں،
اور اسی طرح امت کا جو درد رکھنے والے، ملک کا جو درد رکھنے والے حضرات ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ کوئی یعنی ملک کے اندر جو چھوٹا سے چھوٹا گاؤں ہو، بڑا سے بڑا گاؤں ہو، کوئی قصبہ ہو، کوئی قریہ ہو، کوئی وہ ہو، ہر جگہ یہ دونوں حضرات پہنچے اور محنت کی اور ایک ذہن بنایا کہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنا، انگریزوں کو اپنے اس ملک سے نکالنا اور بھگانا، یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لہذا یہ حضرات 1818 سے مسلسل یہ جد و جہد اور یہ تمام معاملات کرتے رہے، اور پھر ان دونوں حضرات نے بالا کوٹ کے میدان میں اپنے تمام رفقا کے ساتھ جام شہادت نوش فرما لیا، اور اس دنیا سے یہ حضرات رخصت ہو گئے۔ اب بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ جو محب وطن طبقہ ہے، جو انگریزوں کے خلاف بغاوت چاہتا ہے، وہ کمزور پڑ گیا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ چنگاری مدھم تو ہوئی لیکن وہ بجھی نہیں، اور علماء صادق پور جو وہاں بچ گئے تھے، انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا تھا، یہ پٹنہ کے اندر ہے، بہار کے اندر یہ شہر، کہ جب انگریز 1857 کے بعد انہیں ختم کرنے پر یعنی ختم کر دیا ان کو، تو ان کے گھروں پر اولاً بلڈوزر چلایا گیا، اور اس کے بعد اس زمین پر گدھے سے ہل چلایا گیا۔ آپ بتلائیے، گدھا بھی کبھی ہل چلاتا ہے؟ لیکن ان علماء سے انگریزوں کو اتنی سخت نفرت تھی، اس نفرت کے اظہار کے لیے گدھے سے ان کی تمام جو پراپرٹی اور جائیدادیں تھی اس پر ہل چلوایا۔ تو یہ ابھی جو کچھ قربانی دی جا رہی ہے، اس قربانی میں تنے تنہا مسلمان اور خاص طور سے علماء کرام سب سے آگے ہیں۔ قیادت و سیادت کی ذمہ داری ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ ہو، یہ تمام کا تمام علماء کرام کے ہاتھ میں ہے۔ اب 1800 یہ بالا کوٹ میں جام شہادت نوش کرنے کے بعد جو حضرات بچے تھے، انہوں نے محنت شروع کی، اور مسلسل محنت کے بعد 1857 میں منصوبہ بند ایک پروگرام کے تحت انگریزوں کے خلاف میدان میں آنے کا منصوبہ بنایا۔ 1857 میں مسلمانوں کو پھر ناکامی ہوئی، محب وطن جو طبقہ تھا انہیں پھر ناکامی ہوئی، اور اس ناکامی کے نتیجے میں چونکہ انگریز اس سے پہلے ایک چند باتیں اور سنیں کہ 1803 میں دہلی پر یہ قابض ہوا انگریز، لیکن 1799 میں وہ جو سب سے بڑی طاقت تھی ہندوستان کے اندر اس وقت، انگریز جانتا تھا کہ ان کے بغیر اقتدار تک پہنچنا یعنی ان کے ہوتے ہوئے اقتدار تک پہنچنا ناممکن ہے۔ وہ شیر ہند سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ تھے، لیکن سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنوں کی غداری کی وجہ سے سرنگا پٹنم میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ نے اس بندے کے چہرے میں ایسا رعب اور ایسا دبدبا دیا تھا کہ حضرت جب بے حس و حرکت ہو گئے، آپ کی جان نکل گئی، آپ اس دار فانی سے چلے گئے، لیکن انگریز ان کے لاش کے قریب نہیں جا رہا ہے۔ یہ دہشت سوار ہے کہ ہم قریب جائیں، کہیں ایسا نہ ہو اٹھ کر بیٹھ جائیں، لہذا دور سے انہیں اینٹ پتھر مار کر جب یہ یقین کر لیا گیا کہ واقعی یہ اب مر چکے ہیں، تب وہ قریب ہوا، اور قریب ہونے کے بعد ان کے لاش پر پیر رکھ کر اس نے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، اب ہندوستان ہمارا ہے، اب ہندوستان میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے۔ لہذا 1799 سے
1803 کے درمیان، یہ جو چند سال کا وقفہ ہے، اس درمیان جو چھوٹے چھوٹے نواب تھے، راجہ مہاراجا تھے، انہیں اپنا پٹھو بنانے کے بعد کسی کو سر کا خطاب دیا گیا، کسی کو زمین دی گئی، کسی کو کچھ دیا گیا، یہ ساری چیزیں کی گئیں۔ جب پورے ملک کو اپنے حساب سے بنا لیا انگریزوں نے اپنے گمان میں، تو 1803 میں اس نے اعلان کیا کہ اب خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، اور حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے۔ لہذا 1857 میں وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ بھائی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ملک کے اندر ہمارا مقابلہ کرنے والی کوئی طاقت موجود نہیں ہے، لیکن یہ ملک کے جو دوسرے طبقے ہیں مسلمانوں کے علاوہ، ان تمام کے اندر آزادی وطن کا جو آگ ہے، آزادی وطن کا جو شعلہ ہے، یہ آخر بھڑکایا کس نے؟ یہ کہاں سے آئی چنگاری کہ انگریزوں کے یہ اتنے بڑے دشمن ہو گئے؟ بتایا گیا یہ علماء کرام کی محنت ہے۔ یہ علماء تمہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جب تک علماء موجود ہیں تمہاری دال یہاں گل نہیں سکتی۔ لہذا 1857 میں جب مسلمان بظاہر محب وطن طبقہ بظاہر ناکام ہو گیا، تو انگریزوں نے ایک حکم صادر کیا کہ جس کے جسم پر کرتا پیجامہ، چہرے پر داڑھی یا سر پر ٹوپی ہو، ان تمام کو قتل کر دیا جائے۔ یہ قتل کا اعلان تھا کہ جتنے سفید پوش ہیں انہیں اب زندہ نہیں رہنے دیا جائے۔ لہذا 2 لاکھ مسلمان 1857 کی جنگ آزادی میں شہید ہوئے ہیں، اور اس میں 51,000 علماء کرام ہیں۔ اس میں 51,000 علماء کرام اور 2 لاکھ مسلمان اور محب وطن، ان کی بھی شرکت ہے۔ 5,000 10,000 5,000 تاریخ بتاتی ہے، بڑھا لیا جائے 15-20,000۔ لہذا جب 1857 میں ناکام ہو گئے محب وطن حضرات، تو انگریزوں نے ایک اعلان تو یہ کیا کہ بھائی اب جو بھی نظر آئے، جس کے شکل سے معلوم ہو کہ یہ عالم ہو سکتا ہے، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اسے سولی دے دی جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ لہذا ہمارے اکابرین میں جو بڑے بڑے حضرات تھے، جو بچے ہوئے تھے اس جنگ میں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا، یہ حضرات روپوش ہو گئے، لیکن روپوش ہونے میں بھی سنت کا خیال رکھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ 3 دن پوشیدہ رہے، 3 دن چھپے رہے، 3 دن کے بعد چوتھے دن آپ باہر آ گئے۔ لوگوں نے کہا حضور ابھی تو انگریزوں کی طرف سے وہ جو اعلان ہے وہ برابر جاری ہے۔ فرمایا نہیں، ہمیں جو سیرت بتلاتی ہے وہ یہ بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے بچنے کے لیے 3 دن غار ثور میں پوشیدہ تھے۔ لہذا اس سنت کی اتباع میں 3 دن پوشیدہ رہا، چوتھے دن کا ہمیں کہیں وجود نہیں ملتا، لہذا ہم اب باہر آنے پر موجود ہیں، ہم سنت کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اس کے بعد چند سالوں کے بعد پھر اعلان ہوا کہ بھائی عام معافی کا اعلان ہے، اب کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اب جتنے روپوش تھے یہ سب میدان میں آ گئے۔ جب میدان میں آئے تو ایک عجیب نقشہ ملک کے اندر نظر آیا۔ عجیب نقشہ یہ نظر آیا کہ وہ حضرات یعنی 2 لاکھ مسلمان اور اس میں 51,000 علماء، یہ سب شہید ہو چکے ہیں۔ ان کی جو اولادیں ہیں، ان کے جو بچے ہیں، عیسائی مشینریاں ملک کے اندر اتر چکی ہیں، اور وہ جا کر ان بچوں کے ماؤں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بچہ ہمیں دیجیے، ہم اس بچے کو پڑھائیں گے مفت،
مفت کھلائیں گے، مفت لباس دیں گے، اور ان کو پڑھا لکھا کر ہم انہیں کام کاج کرنے کا یا حکومت میں سروس کرنے کا یہ سارا بندوبست کریں گے۔ جب عام معافی کے اعلان کے بعد جب یہ حضرات یعنی علماء کرام جب میدان میں آئے تو یہ سر جھوڑ کر بیٹھے کہ بھائی اب کیا ہونا چاہیے، اب کیا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں جن کے باپ انگریزوں سے غلامی، انگریزوں سے نفرت میں ڈوبے ہوئے تھے، انگریزوں سے جو نفرت اور دشمنی تھی ان کے رگو پے میں بسی ہوئی تھی، لہذا انگریز محنت یہ کر رہا ہے کہ ان کے باپ اگرچہ مجاہدین تھے، ان کے باپ اگرچہ ہمارے دشمن تھے، لیکن ہم ان کے بچوں کو اپنا پٹھو بنائیں، اپنا ہم وفادار بنائیں، اپنا ہم نوا بنائیں۔ لہذا علماء کرام نے محسوس کیا کہ اگر ان بچوں کو سنبھالا نہیں گیا تو صرف دنیا ہی کا مسئلہ نہیں ہے، آخرت میں جواب دینا پڑ سکتا ہے ان کے باپوں کو، ان کے والد جو ہمارے ساتھ ہمارے کہنے پر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، کل قیامت کے دن اگر یہ سوال کر لیا کہ ہم نہیں رہے تھے تو ہمارے بچوں کو بھی محنت کر کے اسی طرح بنانا چاہیے تھا، آپ نے وہ محنت کیوں نہیں کی؟ لہذا انہیں فکر سوار ہوئی، سر جوڑ کر بیٹھے، اور 1857 سے 10 سال بعد 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اب یہ جو بنیاد رکھی جا رہی ہے، دو چیزیں سامنے ہیں اس وقت جو بنیاد رکھ رہے ہیں رکھنے والوں کے، ایک تو یہ کہ یہ بچے جو انگریزوں کے ساتھ جا رہے ہیں یہ بچے ہمارے پاس آئیں، اور دوسرا یہ کہ 1857 میں ایک اچھی خاصی تعداد یہ شہید ہو چکی ہے۔ آزادی وطن کے لیے لڑنے والے ہمیں افراد بھی چاہیے۔ ان دو مقصد کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، ایک انار کے درخت کے نیچے ایک شاگرد اور ایک استاد، اور قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہونی شروع ہوئی، اور وہ صرف ایک انار کا درخت نہیں تھا، اس کا جو فیض تھا، اس کے جو انوار و برکات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے طول و عرض میں پہنچایا۔ دارالعلوم کی جو خدمات ہیں وہ آپ کو اگرچہ نظر نہ آ رہی ہوں، لیکن جب دنیا کے مختلف خطوں میں آپ جب جائیں گے تو ہر جگہ دارالعلوم سے نسبت رکھنے والے آپ کو ملیں گے۔ لہذا اس مدرسے کا جو پہلا شاگرد اب مدرسے کی بنیاد ڈال دی تو انہوں نے بھی اعلان کیا، انہی ماؤں کے پاس جا کر انہوں نے بھی کہا کہ بچہ انگریز کو مت دیجئے، بچہ آپ ہمیں دیجئے، ہم اسے مفت کھلائیں گے، ہم مفت پہنائیں گے، اور اسے ساری سہولیات ہم مفت دیں گے، اور اسے انگریزوں کا دشمن بنائیں گے اس کے باپ کی طرح۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انگریز یہ اگر اعلان کرے تو بات صحیح ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، ہندوستان کے خزانے پر وہ قابض ہو چکا ہے، لیکن یہ حضرات بوریا نشین ہیں، ٹاٹ پر بیٹھنے والے، صبح کھا لیا تو شام کے کھانے کا انتظام نہیں، کوئی ضرورت پیش آ جائے ضرورت پوری کرنے کا انتظام نہیں۔ اتنا بڑا اعلان انہوں نے کیسے کیا کہ بچہ ہمیں دیجئے اور ہم اسے مفت کھلائیں گے، مفت پہنائیں گے، ساری سہولیات ہم مفت دیں گے، اور اسے بھی انگریز کا دشمن بنائیں گے۔ یہ ہمیں اور آپ کو انہوں نے للکارا، آواز لگائی کہ دیکھو یہ مدرسہ ہے، جب تک یہ زندہ ہے تم زندہ ہو، تمہاری تمام تشخصات زندہ ہیں، تمہارا دین زندہ ہے، تمہاری ساری چیزیں جو تہذیب طریقہ یہ ساری چیزیں تمہاری محفوظ ہیں۔ اگر یہ مدرسے بند ہو گئے
تو نہ تم زندہ رہو گے نہ تمہارا دین زندہ رہے گا۔ اور قوم نے اس وقت مثلا اگر کسی کے پاس 2 روپے ہیں تو 1 روپیہ اس نے دارالعلوم دیوبند کو دیا، 1 روپیہ اپنی ضروریات کے لیے رکھا، 1 روپیہ دارالعلوم دیوبند کو دیا۔ اگر کسی کے پاس 4 پائی ہے تو 2 پائی دارالعلوم دیوبند کو دیا، 2 پائی اپنے پاس رکھا، یعنی قوم نے ان کی آواز پر لبیک کہا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، ان کے بارے میں دنیا کچھ بھی بولے۔ ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہوا جس نے کندھے پر مشین گن رکھا اور ان پر کفر کا فتویٰ لگانا شروع کر دیا کہ مولانا قاسم نانوتوی نعوذ باللہ کافر، رشید احمد گنگوہی کافر، فلاں کافر فلاں کافر۔ لیکن بیٹھ کر غور کیجئے، عقل کا استعمال کیجئے کہ یہ حضرات جو میدان میں نکلے ہوئے تھے یہ کس بنیاد پر؟ کیا یہ حکومت چاہتے تھے؟ کیا یہ اقتدار کے لالچی تھے؟ کیا یہ چاہتے تھے کہ روپیہ پیسہ بینک بیلنس ہم بنائیں؟ کچھ بھی ان کے سامنے نہیں تھا، ان کے سامنے صرف یہ تھا کہ ہمارے ملک کے اندر جو ایک طاقت آ گئی ہے، یہ طاقت اگر موجود رہی تو ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ وہ دیکھ چکے تھے اندلس کو کہ 700 سال مسلمانوں کی حکومت، لیکن جب تلاش کیا گیا تو کلمہ پڑھنے والا ایک بھی موجود نہیں۔ دنیا کے سارے نقشے ان کے سامنے تھے، لہذا انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ کر نہ صرف اسلام کو محفوظ کیا بلکہ اسلام کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام کو محفوظ کیا اور مجاہدین آزادی کو جنم دینے والی ایک فیکٹری کا انتظام کیا۔ لہذا اس مدرسے کا جو پہلا شاگرد ہے محمود حسن، جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے ہی ریشمی رومال کی تحریک چلائی، انہوں نے ہی انجمن ثمرۃ التربیہ ایک تنظیم قائم کی، انہوں نے ہی سارے پروگرام کو ترتیب دے کر باہری جو طاقتیں تھیں ان کے تعاون سے حکومت، انگریزی حکومت کے مقابل ایک حکومت تشکیل دی۔ یہ اس پہلے شاگرد کا کارنامہ ہے جس کے بارے میں مسٹن یہ کہتا ہے کہ اگر اسے جلا دیا جائے، جلا کر اسے راکھ کر دیا جائے تو بھی اس راکھ سے انگریزوں کی دشمنی کی بو آئے گی۔ یہ ایسا ڈوبا ہوا تھا انگریزوں سے دشمنی میں، انگریزوں سے نفرت میں، یہ اس دیوبند کا یعنی دارالعلوم کا پہلا شاگرد تھا۔ اور پھر ساری محنت اور ان لوگوں کا جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت کے جو شیخ الاسلام ہیں، آپ حضرات سمجھتے ہو کہ شیخ الاسلام کسے کہتے ہیں، نہ سمجھتے ہو الگ بات ہے، لیکن یہ سب سے بڑا لقب ہے کسی عالم کے لیے، شیخ الاسلام ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آزادی وطن کے وقت جو علماء موجود تھے، یہ علماء وہ تھے جنہوں نے ہر میدان میں صحابہ کرام کی یاد تازہ کر دی، چاہے وہ تقوی طہارت ہو، چاہے وہ سیادت و قیادت ہو، چاہے وہ زندگی کا کوئی دوسرا شعبہ ہو، ہر شعبے میں جب ان کی زندگیوں کو آپ کھنگالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بھائی یہ تو سیرت النبی کا عکس ہے، سیرت النبی کا پرتو ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی ہم سنت دیکھنا چاہتے ہیں، نبی کی سنت کیا ہے؟ انہیں مشورہ دیا گیا کہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کے ساتھ ایک دن گزار لو۔ یہ جنہیں ہم اور آپ کیا سمجھ، مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم جو اس وقت جمعیت کے صدر ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، یہ بھی آزادی وطن میں مالٹا کی جیل میں 3 سال کی صحبتیں اپنے استاد کے ساتھ گزار چکے ہیں، اور وہاں جو خدمات کی ہے اور وہاں جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ بھی ڈھکا چھپا نہیں۔
ساری زندگی حضرت کی یہ تمنا رہی کاش کہ میں حافظ قرآن ہو جاؤں، حافظ قرآن بن جاؤں، اس لیے کہ ساری زندگی حدیث قرآن سمجھنا سمجھانا وقت نہیں مل رہا تھا کہ ہم بیٹھ کر محنت کر لیں، ذہن میں اس کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ لیکن اللہ نے انتظام کیا جیل کے اندر کہ جب پہلا رمضان آیا مالٹا کی جیل میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بڑے مغموم تھے، بڑے فکر مند تھے، افسوس تھا ان کے چہرے پر۔ پوچھا حضور معاملہ کیا ہے؟ فرمایا پہلا رمضان ہے جس میں ہم لوگ قرآن شریف نہیں سن پائیں گے۔ مولانا عزیر شاہ گل بھی حافظ نہیں جو ساتھ میں ہیں، اور شیخ الاسلام بھی حافظ نہیں۔ انہوں نے کہا حضور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہماری جو خدمات ہیں اس میں تھوڑی بہت کمی ہو جائے تو انشاءاللہ میں جو ہے تراویح سناؤں گا۔ پورے دن تک قرآن شریف یاد کرتے، یعنی اور بھی جو معمولات ہیں وہ سارے پابندی کے ساتھ، پورے دن قرآن شریف اور عشاء کے بعد مصلی پر کھڑے ہو کر ایک پارہ روزانہ، اور 30 دن میں اللہ تبارک و تعالی نے حافظ قرآن بنا دیا۔ کس عمر میں؟ 50 کے بعد۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی آپ محنت کریں گے، دل پر لے لیں گے، اللہ تبارک و تعالی دین طلب پر دیتا ہے، بے طلبوں کو دین نہیں دیتا۔ دنیا تو قسمت سے ملتی ہے، جو مقدر میں ہے وہ آپ کو ملے گی، لیکن دین یہ آپ کی محنت اور آپ کی کوشش، لگن اور جد و جہد پر ہے۔ جتنی محنت دین کی خاطر کریں گے، جتنی قربانیاں دین کی خاطر آپ دیں گے، اسی اعتبار سے دینی رنگ آپ پر اور آپ کے خاندان پر چڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتی، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ جب کوئی کام ہو جائے تو اس میں اگر مگر نہیں، کہ اگر میں یہ کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر میں یہ کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ سب نہیں، یہ سب شیطانی داؤ پیچ ہے۔ اللہ کو جو منظور تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو کچھ چل رہا ہے پروگرام، جو منصوبہ بننا ہے، یہ کامیاب نہ ہو۔ اللہ کی کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی، لہذا حضرت نے جو یہ قائم کیا تھا انجمن ثمرۃ التربیہ، یہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا اور راز فاش ہو گیا، اور حضرت کو گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ میں، مولانا عزیر گل شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ میں، یہ حضرات وہاں پر موجود ہیں۔ اور ایک نام اور ہے، مولانا محمد علی جوہر۔ ان کے ساتھ ایک بڑا عجیب معاملہ گھٹا، بات یاد آ گئی تو عجیب معاملہ یہ ہوا کہ روزانہ بیرک سے، یعنی جس کمرے میں یہ لوگ بند ہوتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے باہر کھولا جاتا تھا کہ جاؤ ٹہل گھوم لو، سیر و تفریح۔ اب جب کھولا گیا تو اب جتنے تھے سب کو اپنے اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے، شیخ الاسلام بھی پہنچ گئے، لیکن مولانا محمد علی جوہر غائب ہیں۔ اب بڑے پریشان کہ یہ گئے تو گئے کہاں؟ بہت دیر کے بعد وہ کسی طرح آئے اور پوچھا حضرت نے، بھائی معاملہ کیا، اتنی دیر کہاں لگ گئی؟ انہوں نے کہا حضور بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں اٹھا کر غیر مسلموں کے بیرک میں جمع کر دیا، وہاں بند کر دیا۔ میں چیختا رہا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اٹھا کے بند کر دیا۔ جب میں نے زیادہ ہنگامہ کیا، زیادہ شور شرابہ کیا، تب جا کر انہوں نے چھوڑا ہے شیخ الہند کا ایک جملہ، اور زندگی بدل گیا، اور وہ پھر محمد علی سے مولانا محمد علی جوہر بنے۔ انہوں نے کہا جوہر سوچو، یہ دنیا میں معاملہ ہے، یہ معاملہ اگر کہیں آخرت میں ہو گیا، کہیں غیروں کے ساتھ اللہ نے تمہیں کھڑا کر دیا،
تو وہاں تمہارا کیا بنے گا؟ یہ ایک جملہ ان کی زندگی تبدیل کر گیا اور مولانا محمد علی جوہر بنے۔ لہذا ان حضرات نے جو قربانیاں دیں وہ ایسی نہیں ہے کہ انہیں بھلایا جا سکے، انہیں تاریخ سے مٹایا جا سکے۔ اور 3 سال کی صعوبت کے بعد جب یہ حضرات باہر آنے لگے تو اب جو علماء جیسے مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے جو علماء موجود تھے، انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ بھائی شیخ الہند آ رہے ہیں، کوئی ایسا پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے جس پر آنے کے بعد مالٹا کی جیلوں کی صعوبتوں کو برداشت کرنے والا وہ دوڑنا شروع کر دے۔ لہذا اب وجود میں آ رہی ہے جمعیت علماء ہند۔ جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی، اور وہاں سے حضرت جب آئے تو ممبئی میں جہاں پانی کے جہاز سے آپ کو اترنا تھا وہاں بڑی بھیڑ ہے، اور صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ جو دوسرے ہم وطن حضرات ہمارے ہیں غیر مسلم بھائی، ان کی بڑی تعداد ہے۔ اس میں گاندھی جی بھی، اس میں مہاتما گاندھی جی بھی ہیں، لیکن حکیم سربخش ایک حکیم نواب تھے، نام حکیم سربخش ایسے کچھ ہے، ان کو انگریزوں نے تیار کیا۔ ان کو انگریزوں نے تیار کیا کہ آپ جائیں اور شیخ الہند سے بات کریں، بات یہ کریں کہ حضور آپ مالٹا کی جیل میں چلے گئے، دارالعلوم دیوبند کی جو شیخ الحدیث کی درسگاہ ہے جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے بخاری مسلم، وہ سونی ہو گئی۔ خانقاہ میں جو آپ سے فیض حاصل کر رہے تھے وہ بیچارے محروم ہو گئے، لیکن انگریز کی حکومت تو اب بھی قائم ہے۔ آپ آئیے، مسند پر بیٹھیے، خانقاہ میں بیٹھیے، ہم آپ سے فیض حاصل کریں۔ اب جب باہر یہ حضرات ابھی جب جہاد ہی میں ہیں اور باہر مجمع لگا ہے، یہ کسی طرح اندر پہنچ گئے اور جا کر وہاں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بات کی۔ اس وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ضعیف اور انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔ مالٹا کی صعوبتوں نے جسمانی طور پر انہیں کمزور کر دیا تھا، لیکن روح اور ایمان وہ اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ جب انہوں نے بات کی کہ حضور ہم ایسا چاہتے ہیں کہ آپ انگریزوں سے مخالفت چھوڑ دیں، آ کر مسند حدیث پر بیٹھیں، خانقاہ میں بیٹھیں، ہم آپ سے فیض حاصل کریں۔ تو وہ بوڑھا جو چند مہینوں کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا مجھے بٹھاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تکالیف ہے، اگر وہ کسی کو دیکھنا ہے تو شیخ الہند کو دیکھیں۔ ان کو بٹھایا گیا اور بٹھانے کے بعد انہوں نے کہا سر رحم بخش، آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہم انگریزوں کی مخالفت بند کر دیں، تو کان کھول کر سن لیں، انگریزوں سے پہلے جتنی مجھے نفرت تھی اس سے کہیں زیادہ نفرت اب موجود ہے، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، جسم کمزور ہو چکا ہے، میں نہیں چل سکتا، لیکن اپنے شاگردوں کو میں یہ حکم دوں گا کہ مجھے وہ چارپائی پر ڈال دیں اور مجھے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی لے کر جائیں، جہاں میں یہ اعلان کروں کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے، انگریزوں کے ماتحت رہنا حرام ہے، انگریزوں کی حکومت میں ملازمت کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ میں یہ ہر گاؤں، ہر بستی اپنے شاگردوں کے ساتھ چارپائی پر لیٹ کر جا کر میں اعلان کروں گا۔ یہ اس دیوبند کا پہلا شاگرد ہے جس نے ایسا سنہرا کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر جو مخلصین کی جماعت ہے، جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارا جو مذہب ہے محفوظ رہے، ملک کے اندر جو دوسرے بسنے والے طبقات ہیں یہ تمام محفوظ رہیں، اس لیے یہ میدان میں ہیں، انہی کے خلاف انگریزوں کے اشارے پر بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں، یہ تاریخ سے ثابت ہے، آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ انگریزوں کے اشارے پر 3 جماعتیں اس وقت وجود میں آئی ہیں، 3 جماعتیں،
اور ان تینوں جماعتوں کا مشن یہ تھا کہ چونکہ مغلیہ سلطنت جو تھی یہ فقہ حنفی کے مطابق تھی، اس کو کمزور کیا جائے، ان کے درمیان افتراق اور اختلاف پیدا کیا جائے، انہیں آپس میں لڑایا جائے، جو انگریزوں کی پرانی پالیسی۔ لہذا ان حضرات پر پہلے کفر کے گولے داغے گئے۔ بھائی ہمارے جو بڑے ہیں ان کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں ایسی لکھی ہیں، یا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بڑے بڑے علماء جب کھول کر بیٹھتے ہیں تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ اگر اس کو کبھی کھولنے خطبات ان کا، تو اس صورت میں الجھن سی کی کہہ کیا رہے، بات کچھ نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب نہ پڑھے حقیقی معنوں میں وہ عالم نہیں بن سکتا۔ لہذا وہ چند عبارتوں کو ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، اور کاٹ کر ایک کفریہ جملہ بنایا، اور لے جا کر حرم میں لوگ جاتے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے، اللہ سے توبہ استغفار کے لیے، وہاں سے دھوکہ دے کر وہاں کے علماء کو کفر کا فتویٰ حاصل کیا گیا۔ بھائی ایک عقل مند انسان بیٹھ کر سوچے یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے۔ بھائی آپ خاموش رہتے، اگر یہ حضرات نعوذ باللہ آپ کے عقیدے کے مطابق کافر تھے، تو جو میدان سرگرم تھا اس میں اختلاف اور انتشار کے بجائے آپ خاموش بیٹھ جاتے، جب میدان کسی کروٹ آ جاتا پھر آپ عبارت لے کر پہنچ جاتے، لیکن نہیں، خیانت یہ فطرت اور سرشت میں داخل تھی۔ لہذا ان حضرات پر اس طرح کے گولے داغے گئے اور سب کو نعوذ باللہ کافر بنا دیا گیا۔ حالانکہ علماء دیوبند کے جو عقائد ہیں یہ وہی عقیدے ہیں جو صحابہ کرام کے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ سنت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور جماعت کا مطلب صحابہ کرام۔ تو اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ کہ جو نبی کی سنت والے اور صحابہ کرام کی اتباع والے، اب ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا کہ بہرحال آزادی وطن کی جو جد و جہد کی قربانی ہے اس میں مسلمان ایک بڑی تعداد میں شامل ہیں، لیکن افسوس ایک سازش کے تحت ہمارے جو بڑے بڑے ہیروز ہیں جیسے سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قربانیوں پر پانی پھیرنے کے لیے حکومت کے شہ پر کیسے کیسے روزانہ پروپگنڈے کیے جاتے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اپنی قربانیوں کو بتلائیں، انہیں سمجھائیں، اور جتنے ہمارے ہیرو ہیں آزادی وطن کے، ان تمام کو ہم بھی جانیں، سمجھیں، اور ان کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔